کبھی سوچا ہے کہ ایک انسان باہر سے کتنا ہی کامیاب کیوں نہ لگے، لیکن اندر سے وہ کتنا ٹوٹا ہوا ہو سکتا ہے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس کے پاس دولت تھی، عزت تھی، فیکٹریاں تھیں، خاندان تھا، لیکن پھر بھی وہ ہر کسی سے صرف ایک بات کہتا تھا، بس میرے لیے دعا کرنا۔ لوگ حیران تھے کہ جس کے پاس سب کچھ ہے وہ آخر کس چیز سے ڈرتا ہے۔ پھر ایک دن اس نے اپنے قریبی ساتھی کو بلایا اور کہا، میں اس سال حج پہ جا رہا ہوں، لیکن میرا دل کہتا ہے میں واپس نہیں آؤں گا۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ کیا واقعی کوئی انسان اپنی موت کو اس طرح محسوس کر سکتا ہے؟ یہیں سے شروع ہوتی ہے اصل کہانی۔ یہ شخص انگلینڈ میں رہتا تھا، 1975 سے ایک بڑی فیکٹری کا مالک تھا۔ کروڑوں کا کاروبار، بہترین زندگی، تعلیم یافتہ اولاد، ہر چیز موجود تھی، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سا خوف تھا، جیسے وہ ہر وقت کسی اندیکھی حقیقت سے بھاگ رہا ہو۔ اب بات آتی ہے اس مزدور کی جس کا نام عبداللہ تھا۔ ظاہر میں وہ ایک بگڑا ہوا انسان تھا، نہ نماز، نہ عبادت، نہ اخلاق کی کوئی پہچان۔ لوگ اسے برا سمجھتے تھے، لیکن فیکٹری کے مالک نے اپنے والد کی ایک وصیت کی وجہ سے اسے کبھی نہیں نکالا، کسی غریب کا روزگار نہ چھیننا۔ اسی فیکٹری میں ہر سال قرعہ اندازی ہوتی تھی، جس میں ایک مزدور کو حج پر بھیجا جاتا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ مسلسل 3 سال قرعہ اسی عبداللہ کے نام کا نکلا۔ پہلے 2 سال اس نے انکار کیا، لیکن تیسرے سال ایک پیشکش نے اس کی زندگی بدل دی۔ اگر تم حج پر جاؤ گے تو 1 سال کی تنخواہ ایڈوانس ملے گی۔ پیسے کی ضرورت نے اسے ہاں پر مجبور کر دیا۔ وہ مکہ پہنچا اور کچھ دن بعد خبر آئی، عبداللہ طواف کے دوران وفات پا گیا ہے۔ یہ خبر صرف ایک موت نہیں تھی، یہ ایک سوال تھا۔ ایک ایسا شخص جسے لوگ گنہگار سمجھتے تھے، اسے اتنا خوبصورت انجام کیسے ملا؟ جب فیکٹری مالک نے تحقیق کی تو وہ سیدھا اس کے محلے پہنچا، اور وہاں جو حقیقت سامنے آئی اس نے اس کی سوچ بدل دی۔ عبداللہ کے گھر کے قریب ایک بیوہ عورت رہتی تھی، 2 چھوٹی بچیاں تھیں، اور محلے کے کچھ لوگ انہیں تنگ کرتے تھے۔ عبداللہ نے یہ دیکھا اور پہلی بار اس کے اندر کچھ بدلا۔ اس نے اس عورت کو اپنی بہن بنا لیا اور اس کی حفاظت اپنی ذمہ داری سمجھ لی۔ اس نے اپنی کمائی، اپنی محنت اس عورت اور اس کی بچیوں پر خرچ کر دی، اور جب اسے حج کے لیے 1 سال کی تنخواہ ملی تو وہ پوری رقم اس نے اس عورت کے ہاتھ میں رکھ دی، یہ کہہ کر، یہ میری بہن اور اس کی بیٹیوں کے لیے ہے۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جس نے اس کی تقدیر بدل دی۔ اللہ نے اس کی وہ نیکی دیکھی جو دنیا سے چھپی ہوئی تھی، لیکن رب سے چھپی نہیں تھی، اور اسے اپنے گھر بلا لیا۔ اب کہانی دوبارہ اس کروڑ پتی مالک کی طرف آتی ہے۔ اس واقعے نے اس مالک کی سوچ ہلا دی۔ اس نے دولت کی چمک چھوڑ دی اور صرف ایک دعا مانگنے لگا، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ اور پھر 1993 میں وہ حج پر گیا۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے سکون میں سجدے کی حالت میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ 2 مختلف زندگیاں، لیکن ایک ہی سبق۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ ہم لوگوں کو چہرے دیکھ کر جج کرتے ہیں، لباس دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کس کے دل میں کون سی ایسی نیکی چھپی ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو سکتا ہے کسی کی ایک خاموش نیکی اس کے 1000 گناہوں پر بھاری پڑ جائے۔
اس لیے کسی انسان کو آخری درجے کا گنہگار سمجھنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ شاید اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ایسا راز ہو جو اس کی تقدیر بدل دے۔ اب میں آپ سے پوچھتی ہوں، اگر آج آپ دنیا سے چلے جائیں تو کون سی ایسی خاموش نیکی ہے جو آپ کے حق میں گواہی دے گی؟ کومنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی بہترین خاتمہ عطا فرمائے تو اس ویڈیو کو کسی ایک انسان تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔